کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان آ گیا. غور سے سنیے گا حدیث پاک کو. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو اپنے گھر بھیجا. یاد رکھے 2 صحابی ایسے تھے جن کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا تھا. ان میں سے ایک تھے حضرت سلمان فارسی اور ایک تھے حضرت بلال. یہ 2 ہستیاں ایسی تھی. میرے کریم نے فرمایا جاؤ گھر سے پتہ کر کے آؤ کیا کھانا وغیرہ موجود ہے. تو صحابہ رسول گئے. ازواج مطہرات نے کہا فَقُلْنَا مَا مَنَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ. ازواج مطہرات نے کہا حضور اس وقت کوئی کھانا موجود نہیں، بس پانی موجود ہے، کیونکہ اچانک کھانا گھروں میں بہت کم ہوتا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مَن يَدُمُّ أَوْ يُضِيفُ. پھر اعلان کیا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے، اس کی ضیافت کرے. فقال رجل من الانصار. انصار کا ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے عرض کی اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار آیت من الایمان. میرے نبی نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. تو ایک انصاری کھڑا ہوا. اس نے عرض کی حضور آنا، حضور آج اس کی مہمان نوازی میں کروں گا. جناب فانطلق بہ الی امرأتہ. وہ مہمان کو اپنے گھر لے کر گیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے فقال اکرمی ضیف رسول اللہ. اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے نبی کا مہمان ہے، اس کی خدمت کر، میرے نبی کا مہمان ہے. آج حافظ لوگ، عالم لوگ جو آپ کو دین کی باتیں سناتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کے غلام ہیں، یہ حضور کے دین کے نوکر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. فرمایا اس کی مہمان نوازی کر، فرمایا اس کی خدمت کر. یہ رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے. اب صحابیہ نے کیا کہا؟ صحابیہ نے کہا فقالت ما عندنا الا قوت صبیان. اس نے کہا ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہے 2 بچے ہی کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابی نے مہمان تو راضی کرنا تھا نا، مہمان تو راضی کرنا تھا نا، کسی نہ کسی طریقے مہمان کو راضی تو کرنا ہے. اب صحابی رسول کہتے ہیں تو کھانا تیار کر. جب کھانا تیار ہو جائے، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے، عربی عبارت پڑھوں تو ٹائم ادھر ہی ہو جائے گا، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. صحابی رسول فرماتے ہیں تو کھانا تیار کر. جب کھانا تیار ہو جائے بچوں کو سلا دینا. سبحان اللہ. تو کیا دو یار، ایسی ہستیاں تھی صحابہ. تو بچوں کو سلا دینا، بچوں کو کہنا آج کھانا نہیں ہے، آج نہیں ہے کھانا، سو جاؤ. جب کھانا تیار ہو گیا، مہمان بیٹھ گیا، صحابہ رسول نے فرمایا کہ تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھنا. پہلے چراغ ہوتے تھے، چراغ درست کرنے کے لیے اٹھنا، چراغ بجھا دینا. جب وہ صحابیہ اٹھی، کھانا سامنے ہے، صحابیہ اٹھی چراغ درست کرنے کے لیے، جان بوجھ کر چراغ بجھا دیا. اب منظر دیکھنا لوگوں، یہ دونوں ترستے رہے، یہ دونوں دیکھتے رہے، مہمان کھانا کھاتا رہا. یہ دونوں دیکھتے رہے، وہ کھانا کھاتا رہا. یہ ہے نبی کی حدیث پر عمل، یہ حدیث پر عمل. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج جیڑی حدیث میرے مطلب دی میں ادھر عمل کرنا ہے، جیڑی حدیث میرے مطلب دی نہیں میں ادھر عمل نہیں کرنا. تو یہ واقعہ ہوا. اب جب یہ صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، توجہ کیجئے گا،
لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. اب سننا ذرا، یہ بخاری شریف ہے. جب مہمان نوازی ہو گئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جب صحابی پہنچتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا 10ویں رات والی مہمان نوازی کیوں نہ رہی ہے؟ نبی کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا نبی کو؟ اب کھانا وہ اپنے گھر میں کھلا رہا ہے، کیسے کھلا رہا ہے یہ اس نے خود نہیں کھایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تیری مہمان نوازی سے بڑا خوش ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس انعام کے بدلے میں، اس مہمان نوازی کے بدلے میں تجھے قرآن کی آیت عطا فرما دی ہے. وہ آیت کون سی تھی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے فرمایا محبوب اپنے نہ غلاموں نو کہہ دے او خود بھوکے رہ کے دوسرے نے روٹی کھوان والے ہو، میں رب اعلان کرنا وا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں رب دا تواڈے سارے نال وعدہ ہے کل قیامت والے دن جے میرا یار آکھے گا وہ میں کر لواں.